Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. سورہ قلم کی آیات ہیں. دوسرا رکوع. ایک ہی آیت اتنی مزے کی ہے نا کہ کئی مہینوں سے اسی پر بیان چل رہا ہے اور دل چاہتا ہے اسی پر ہی بولتا رہوں. آپ کہیں گے یار مفتی صاحب ایک آیت کو پکڑ کے بیٹھ گئے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی جو آیت ہے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پوری رات اس ایک آیت کی تلاوت میں گزار دی تھی نماز میں کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. دنیا میں تو سب اکٹھے رہتے ہیں، ایک ہی دسترخوان پہ نیک بھی کھا رہا ہوتا ہے برا بھی کھا رہا ہوتا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگی؟ چھانٹی. تو یہ آیت پڑھتے رہے روتے رہے پڑھتے رہے روتے رہے کہ پتہ نہیں قیامت میں جب یہ اعلان ہوگا تو ہمارا شمار کس میں ہوگا. تو صحابہ تابعین تبع تابعین قرآن کا حق ادا کرتے تھے. تو ایک ہی آیت سمجھ میں آ جائے نا تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. تو میں جب سے یہ آیت پڑھی ہے نا بار بار اسی پہ درس دیتا چلا جا رہا ہوں. ام نجعل المسلمین کالمجرمین، کیونکہ آج کل میں جو ایتھیسٹ ہیں ان کو بھی سن رہا ہوں یوٹیوب پہ. دیکھو ہندوؤں کو کوئی بھی نہیں سنتا، ہندو پنڈتوں کو. ہندو ایسا مذہب نہیں ہے جس میں کوئی اٹریکشن ہو. ہول سیل پہ بھگوان مل رہے ہیں، 4 بھگوانوں پہ ایک فری. ان کو کیا دلائل سے انسان سمجھائے؟ تو قرآن نے اتنے آسان انداز سے بتایا الہم ارجل یمشون بہا، جن بھگوانوں کے سامنے تم جھکتے ہو پتھر کے بنے ہوئے، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ اس سے اچھے تو تمہارے پاؤں ہیں. تم چل کے ان کے پاس عبادت کے لیے آئے ہو، اگر نہیں آتے تو یہ انکوائری کے لیے گھر میں نہیں آتے، چل نہیں سکتے. ام لہم ایدی یبطشون بہا، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہیں؟ ان سے اچھے تو تمہارے ہاتھ ہیں، تھپڑ تو لگا سکتے ہو کسی کو. کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے تھپڑ لگاؤ گے کھینچ کے. ان بتوں کے ساتھ غلط کرو یہ تھپڑ بھی نہیں لگا سکتے، پکڑ بھی نہیں سکتے کچھ. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں ایک مثال بیان کر رہے ہیں غور سے سنو. کیا انداز ہے. ہمارے حضرت یہ آیت پڑھتے تھے نا جوش میں آ جاتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا حضرت کو یہ آیت پڑھتے ہوئے. قرآن سیکھو صاحب دل سے، پھر مزہ آئے گا. آج دل ہو گئے ہیں خشک. علم ہے لیکن اس علم کی لذت نہیں ہے. علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری ایک باطنی. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا اہل اللہ کی صحبت ضروری، اللہ والوں سے تعلق. کتابیں اگر کافی ہوں تو نبی تو کتاب دے کے گئے تھے. نبی کی صحبت کی صحابہ کو کیا ضرورت تھی؟ تابعین کو صحابہ کی صحبت کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کے سینے سے درد دل، اللہ کی محبت، یہ بھی ٹرانسفر ہوا ہے کہاں؟ صحابہ سے. یہ کتابوں میں نہیں ہوتا. پھر صحابہ کے سینے سے یہ ٹرانسفر ہوا ہے کہاں؟
تابعین میں. دیکھو ہم بھی قرآن کی آیات پڑھتے ہیں لیکن ہماری تو نہیں کیفیت بنے گی کہ پوری رات وامتاز الیوم ایھا المجرمون میں لگا دیں. حرکتیں ساری مجرموں والی ہے بھائی. لیکن جب یہ آیت سنتے ہیں اے مجرموں آج کے دن تم فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ, تو ہم پہ تو جوں بھی نہیں رینگتی. وہی قرآن ہم بھی پڑھ رہے ہیں, بلکہ ہم زیادہ تفسیریں پڑھ رہے ہیں, 20 تفسیریں پڑھ لی. لوگ کہتے ہیں نا ان لوگوں نے تو کوئی اتنی تفسیریں بھی نہیں پڑھی تھیں. آیت کا ترجمہ تھا اے مجرموں آج کے دن تم فرما برداروں سے بولو بھائی الگ ہو جاؤ. یہ آیت پڑھ پڑھ کے پوری رات گزار دی. یہ تھا درد دل, یہ جذبات, یہ کیفیات. امام ابو حنیفہ کو یہ کیفیت ملی ہے کتابوں سے نہیں, اپنے استاذ حماد الکوفی سے, جو بخاری کے راویوں میں سے حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. ان کی صحبت سے ملی ہے یہ چیز ان کو. اور حماد الکوفی کو صرف علم حاصل کرنے کی بیس پہ نہیں ملی. علم تو میرے بھائی آج یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے نا, امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اسلام پڑھایا جا رہا ہے, علم تو وہاں بھی حاصل ہو جاتا ہے, اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے. علم دین تو اب مدرسوں کے علاوہ بھی بہت سی جگہ جہاں علم سکھایا جا رہا ہے. یہودیوں کی یونیورسٹیاں جہاں اسلام بھی پڑھاتے ہیں, کرسچینٹی بھی پڑھاتے ہیں. بھائی جو مرضی پڑھنا ہے پڑھ لو, کیفیات نہیں بنتی. ایک خاتون نے مجھے 4-5 سال پہلے فون کیا کہ آپ نے سورہ یوسف کی تفسیر جو بیان کی تھی, وہ تفسیر میں نے اور بھی 1-2 لوگوں کا نام لیا انہوں نے کہ وہاں سے سنی ہے. کہہ رہے ہیں آپ نے جو بیان کی وہی بیان کی ہے, لیکن وہ بالکل ہی کیفیات چینج ہو گئی وہ تفسیر سن کے. تو میں نے کہا یہ تو میرا کمال نہیں, ہم تو خالی اجڑا ہوا دل ہے ہمارا, یہ ہمارے شیخ کا کمال ہے. یہ وہاں سے ہم نے صرف پارسل کی ہے, ہمارے ہاں پارسل کا خاص انتظام ہے. سمجھ آئے نا, مینوفیکچرنگ ہمارے ہاں نہیں ہوتی. ہم کیا کرتے ہیں پارسل کر دیتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کو جو یہ ایک آیت کے پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, پوری رات گزار دی. تو کتابیں پڑھنے سے تھوڑی, کتابیں تو آج بھی لوگ پڑھ رہے ہیں. حدیث کی ریسرچ کتنی آسان ہوگی, بٹن دباؤ گوگل پہ حدیث آ جاتی ہے سامنے. کیفیات ختم, دل اجڑ گئے, اثر ہی نہیں ہوتا. تو امام ابو حنیفہ کی یہ کیفیات بنی. حماد الکوفی کی صحبت اٹھائی تھی رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے حدیث کے امام. ان کے اندر یہ کیفیات کہاں سے آئی تھیں؟ انہوں نے صحبت اٹھائی تھی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے تابعی جن کا محدثین بڑے احترام سے نام لیتے ہیں. حماد الکوفی ان کے جانشین تھے. ابراہیم نخعی میں یہ کیفیات کہاں سے آئیں؟ وہ آئیں حضرت علقمہ سے, جو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے. انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ وقت گزارا تھا. صرف کتاب میں لکھی ہوئی حدیثیں نہیں پڑھ لی یا کمپیوٹر پہ بٹن دبایا حدیث سامنے آ گئی, نا 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 نا, صحبت اٹھائی ہے. اور ابراہیم حضرت علقمہ میں کہاں سے آئی؟ وہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے, ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ, ہر وقت. انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو صرف قرآن پڑھتے, قرآن سیکھا نہیں, ان سے قرآن سمجھا بھی, اور وہ کیفیات بھی ان میں کیا ہوئی ہیں, ٹرانسفر ہوئی ہیں. آج بزرگوں کو اتنا برا بلا کہا جاتا ہے, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا. سارے بزرگی مارکیٹ سے کیا کر دیے, شارٹ کر دیے. بزرگ تو چلے گئے کہاں, بول لیا کرو نا, وہیں چلے گئے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب دین سیکھا جائے گا پروفیسروں سے جن کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے. وہ ہمیں بتائیں گے قرآن و سنت, نہ ان میں تقویٰ ہے, نہ للہیت, نہ خوف خدا, نہ خشوع و خضوع. قرآن تو اہل اللہ کی جو صفات بیان کرتا ہے, اس صفات پہ اگر, وہ تو صفات بھی ہے نا, وہ تو کیفیات بھی ہیں.
عملی لحاظ سے زیرو. پھر چلو بدعملی ہم کون سا عمل کرتے ہیں, بدعملی پہ فخر بھی ہوتا ہے, اس بدعملی کو کیا قرار دیا جاتا ہے؟ عین اسلام. یہ نہیں کہ چلو انسان ندامت کرے, روئے دھوئے, اللہ میں گناہگار ہوں معاف کر دے. اہل حق عالم سے اگر غلطی بھی ہوگی نا تو اس غلطی کو اسلام سے تعبیر نہیں کریں گے وہ, بلکہ وہ کہیں گے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ سے توبہ کرتا ہوں. باطل کی علامت ہوتی ہے کہ اگر غلط کرے گا تو اس پہ اسلام کا لیبل لگا دے گا. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ داڑھی رکھنا اسلام میں نے کہا فرض ہے بھائی. کٹانا صغیرہ گناہ ہے کبیرہ؟ میں نے کہا کبیرہ گناہ ہے. حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان کو سخت مسئلہ بتاؤں گا یہ اور بھی دین سے دور نہ ہو جائیں. تو میں نے ایک بات سوچی, میں نے کہا بھائی اگر مسئلہ غلط بتا دیں ہم لوگوں کی رعایت میں تو مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا نا. عالم کو یہ اجازت ہے کہ وہ مسئلہ بیان نہ کرے مصلحت کی خاطر, کہ بھائی لوگوں کا ابھی ایمان کا لیول بہت نیچے ہے, داڑھی کے مسئلے میں الجھایا تو باقی دین سے بھی جائیں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. اب جیسے کوئی بہت ہی لبرل عورت ہو, کوئی ڈانسر ہو, کوئی گلوکارہ ہو, وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا چہرے کا پردہ اسلام میں فرض ہے, تو ہم اسے بولیں گے بھائی تو پہلے جو پردہ جو ہے نا جو سطر میں داخل ہے, جو بنیادی یعنی جس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے وہ والا کر لو. چہرہ کھولنے کے بارے میں ہم اسے گول مول ہم نہیں بتائیں گے اسے چہرہ, ہم کہیں گے بھائی یہ ابھی سے اس کو بتا دیا نا تو یہ جتنا آنا چاہتی ہے اس پہ بھی نہیں آئے گی, ڈر جائے گی. تو عالم کو اس کی اجازت ہے کہ ہر جگہ ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی, اور یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور مصلحت کے ساتھ. جیسے فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی نا فرسٹ ٹائم, پہلی دفعہ محل میں جا کے, تو فرعون نے فوراً سوال پوچھا اگر اللہ کو نہ ماننے سے انسان جہنم میں جائے گا فما بال القرون الاولیٰ, تو ہمارے جو باپ دادے اتنے لوگ دنیا میں اللہ کو مانے بغیر چلے گئے ان کا کیا ہوگا؟ اب اس کا جواب آسان تھا, جہنم میں جائیں گے اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, بنانے والے کا. چلو دیکھو یہ اتنی بات تو ہے. ایک ایتھیس نے اعتراض کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان کو بھی مسلمان کہتے ہیں مر گئے تو جہنم میں جائیں گے, یہ تو ظلم نہیں ہے؟ تو بات آپ اسلام پہ اعتراض ہی غلط کر رہے ہو. اسلام نے کب کہا کہ جن دعوت نہیں پہنچی وہ مر گئے تو جہنم میں جائیں گے؟ جب دعوت کا پہنچنا تو پہلے ضروری ہے. تو قرآن میں جگہ جگہ ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم کبھی عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج دیں. تو رسول یا رسول کی دعوت وہاں تک پہنچے. تو جن لوگوں کوئی پیدا ہوا ہے ایسے دور دراز علاقوں میں جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے, نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہی نہیں ہے, تو ان سے نبوت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. لیکن اللہ کا ہی نہ پتہ ہو تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنگل میں پیدا ہوا اور خالی ذہن ہے اور اسی حال میں مر گیا تو اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ کیونکہ اللہ کا وجود کو ماننا عقل سے ہے تو اس سے اللہ کے بارے میں سوال ہوگا. بعض کہتے ہیں نہیں ہوگا سوال کیونکہ خالی ذہن تھا. تو اس میں دو رائے ہیں. اب حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اگر کوئی شرک پہ مرا ہے وہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی خالی ذہن ہونے کا تو کوئی عذر ہو سکتا ہے, لیکن یہ عذر کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا, پتھروں کی پوجا کی, اس کے بارے میں سوال ہوگا تمہارے پاس کیا دلیل تھی اس بت کو خدا بنانے کی. تو شرک کی مغفرت نہیں ہے, اس کے لیے دعوت کا پہنچنا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو عقل کہتی ہے کہ اس کو کیسے خدا بنا لیا تم نے, یہ کیا لگتا ہے تمہارا, اس کو تو تم نے خود بنایا ہے. بنی ہوئی چیز کو کہنا کہ یہ میرا کریٹر ہے, یہ میرا خالق ہے, یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تو پہلے بہت سے لوگ شرک کرتے تھے. تو فرعون نے سوال کیا کیا موسیٰ علیہ السلام سے, فما بال القرون الاولیٰ, اتنے لوگ شرک پہ مر گئے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, باپ دادے سارے, وہ کہاں جائیں گے؟ اب دیکھو اس اصل جواب کیا تھا, وہ کہاں جائیں گے بھائی؟ جہنم میں جائیں گے. وہ کہاں جائیں گے سے مجھے ایک چٹکلا یاد آتا ہے یار. بات پھر موضوع چینج ہو جاتا ہے. گچی پکڑنے والے مارکیٹ میں نہیں ہیں آج کل. میں کئی دفعہ کہتا ہوں جہاں سے بیان میں چل رہا ہے نا اس کو سنبھال کے رکھو تاکہ پھر میں وہیں آؤں. اب میرا تو دماغ مسلسل کھوپڑی گھوم رہی ہے نا,
وہ موضوع نکل جاتا ہے ہاتھ سے. تو اس لیے, اور موضوع جو ہے نا, یہ میں جو یہاں جو میرے جمعے کے اور اتوار کے بیانات ہوتے ہیں, یہ پہلے سے سلیکٹڈ موضوعات نہیں ہوتے, یہ میں مجمع دیکھ کے اندازہ لگاتا ہوں کہ آج کس ٹاپک پر, ابھی کس ٹاپک پر بات کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, جو میرے تفسیر کے درس ہیں وہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں, اس میں ٹاپک بھی ہے آج اس رکوع پر, وہ ایک ہے. یہاں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ پورے ہفتے کی کارگزاریاں دماغ میں ہوتی ہیں, لوگوں کے فون اور لوگوں کے سب, بھائی اب یہ ٹاپک ہے آج کل, یہ اہم چیز ہے, اس کو پکڑنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے گچی پکڑ کے رکھا کرو. گچی کا مطلب یہ ہوتا ہے, ایسا گچی جو ہے نا, یہ ایسے پکڑ لیتے ہیں, ہٹتا نہیں ہے بندہ. تو اب بتاؤ کیا ٹاپک چل رہا تھا؟ ہاں, اصل بات یہ چل رہی ہے کہ عالم کے لیے یہ جائز ہے کہ مصلحتاً جواب کو چھپا لے. غلط جواب دینا کسی مصلحت سے جائز نہیں ہے. یہ پھر شریعت میں چینجنگ ہے نا, پبلک کو خوش کرنے کے لیے شریعت ہی چینج کر لی تاکہ لوگ دین میں زیادہ آئیں. نہ آئے بھائی, کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو. اسلام کو چینج نہیں کیا جائے گا پبلک کو لانے کے لیے کہ بھائی پبلک آ جائے تو تھوڑی لچک پیدا کر دو. یہ لچک تو سب سے پہلے مشرکین مکہ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیا کریں, او بدلہ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ. آپ کو ہم پیغمبر بھی ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ کو ہم آخری نبی بھی مانیں گے, اس کتاب کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے, بس اس یہ والی نہیں ہو, دوسری کتاب لے آؤ, یا اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دیں, اس میں تھوڑی سی ہمارے ماحول اس کو ایکسیپٹ کر لے, قبول کر لے. ہماری جو پرمپرا ہے, ہمارا جو کلچر ہے, وہ اس کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے قرآن. کچھ تھوڑا سا تو کمپرومائز کر لیں, کچھ ہم آپ کی اور کچھ آپ ہماری. تو نبی نے یہ, اللہ نے نبی کو یہ نہیں کہا ٹھیک ہے کر لیں, نا 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 نا, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ میرا دین نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. میں تو میسنجر ہوں, اللہ کا پیغام تم تک فارورڈ کر رہا ہوں, پہنچا رہا ہوں, تو مجھے اختیار تھوڑی ہے. اب لوگ ہمیں 3 طلاقیں دے کے آتے ہیں نا, رو رہے ہوتے ہیں, ترس آتا ہے خدا کی قسم, بچے رول رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, بہت رونا ہمیں خود آ رہا ہوتا ہے, یار کیا ہو گیا ان بیچارے میاں بیوی 20-20 سال سے محبت سے رہ رہے ہیں, 8-8 9-9 بچے ان کے, رو رہے ہیں, ہمیں بھی دل چاہتا ہے, لیکن میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں کیسے کر دوں, میں لٹکا ہوا ہوں گا قیامت کے دن. تو بھائی اللہ کا حکم ہے طلاق مرتان, 2 دفعہ کے بعد اختیار ہے, فَإِن طَلَّقَا, تیسری دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, حلال نہیں ہے. تو میرا حق تھوڑی ہے, علماء کا کام ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. تو کیسے کر دیں؟ اب جتنا مرضی رو لو بھائی, ہمیں رو لیں گے آپ کے ساتھ مل کے, یہ ہم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا غم ہلکا ہو جائے, 2 آنسو ہم بھی بہا لیں گے, تسلیاں دے دیں گے. تو میں ان کو یہی تسلی دیتا ہوں, بھائی اب تقدیر کا حصہ سمجھ کے, اول تو غلط کام کیا نا, اکٹھی 3 دینا تو جائز نہیں ہے, اب جو ہو گیا سو ہو گیا, بس اسی میں خیر ہوگی, اسی کو سمجھو. لیکن چینج کیسے کر دیں؟ ایسے بہت سارے حکام ہیں. لبرل لوگ کیا کرتے ہیں, جو اسلام کا لیبل اوڑھتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, پبلک کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی تبدیلی کر دیتے ہیں کہ تاکہ براڈ مائنڈڈ قسم کے لوگ اسلام میں آئیں. ہمیں اسلام میں اس طرح سے لوگوں کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے اسلامی کا بیڑا غرق ہو جائے. جو قانون بن گیا قیامت تک کے لیے, چینج نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, ہر بات ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی. تو موسیٰ, یہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ دیندار لوگ آج کل ہر جگہ ہر چیز شروع کر دیتے ہیں. نصیحت کا موقع نہیں ہے. اب شادی بیاہ کی مجلس ہے, اس میں آخرت کر بیان, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. شادی کی محفل ہے, وہی ہنسی کا خوشی کا ایک موقع ہے, وہاں کسی مولانا کو بیان کے لیے بلایا, انہیں جہنم پہ بیان کر دیا پورا. مجھے بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے. او بھائی یہ تو نبی کی بھی ترغیب ہے, مبارکباد دو ایک دوسرے کو. اس میں یہ اتنا رونا دھونا, پھر رو رو کے دعائیں, دولہا بیٹھا ہوا ہے, رولا رہے ہیں اس کو, وہ سیرا باندھا ہوا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. تو بات ٹھیک ہے, موقع بولو بھائی, یہ موقع نہیں ہے. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. مسجد میں رونے دھونے کی بات ہو, آپ کہتے ہو پھر آپ ہنسنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہوتی, وہ درمیان میں چٹکلے سبق آموز ہوتے ہیں, اس کا مقصد بھی نصیحت ہوتی ہے. تو اگر ہنسا کے نصیحت ہو رہی ہے تو پھر رلانے کی ٹینشن کی ضرورت کیا ہے؟ اصل تو مقصد ہے کہ لوگوں کو نصیحت ہو جائے.
تو خام خواہ میں رلانا بھی تو کوئی ثواب کا کام نہیں ہے, بلا وجہ بیٹھ کے رونے کے لیے اور بہت سارے, گھر میں جاؤ جاتے ہی رونا آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کو. حقیقت آج کل جو حالات گھروں کے چل رہے ہیں, کوئی بات نہیں بھی ہوتی پھر بھی آدمی رونا شروع کر دیتا ہے. تو حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے جمعے کو بیان کیا تھا نا کہ سردار جی اپنی ایک فلم دیکھ رہے تھے. سردار جی فلم دیکھ رہے ہیں, رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا کوئی فلم میں, اصل میں لفظ فلم ہے, مجھے پتا ہے, میں جان کر فلم بولتا ہوں کیونکہ کراچی میں فلم کو لوگ کیا بولتے ہیں, فلم بولتے ہیں. تو ہم چونکہ کراچی کے ہی پلے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں نا بہت بڑی فلم ہے. تو یہ فلم کی سپرلیٹو ڈگری ہے. جب کوئی بہت بڑی فلم ہوتی ہے تو فلم نہیں ہوتی بلکہ وہ فلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے, بڑی فلم ہے. ایک گلشن اقبال میں ہمارے دوست تھے, مجھے ایک صاحب کے بارے میں کہنے لگے یہ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں یہ بندہ, وہ بہت باتونی آدمی تھے نا جن کے بارے میں کہہ رہے, دوست تھے ہمارے, بلکہ ان کے سامنے ہی کہہ رہے تھے. کہہ رہے یہ بندہ وہ بہت باتونی آدمی تھا اور ایسی عجیب عجیب چیزیں کرتا رہتا تھا ہر وقت, کاروباری مائنڈ تھا اس کا. تو مجھے کہنے لگے اس سے بچ کے رہنا, یہ بندہ بہت بڑی فلم ہے. پھر کہنے لگے فلم بھی چھوٹی نہیں, یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب یار, 3 گھنٹے کی انگلش فلم کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ایک تو انگلش فلم 3 گھنٹے کی ہوتی نہیں ہے اور اس میں گانے بھی نہیں ہوتے, تو یہ ایسی فلم ہے جو ہے بھی انگلش مگر 3 گھنٹے کی ہے اور گانے بھی ہے اس میں. یعنی انگریز بھی بولیں گے کہ یار یہ فلم نہیں ہے انگلش, بلکہ یہ انگلش میں بھی فلم ہے, یہ جو چیز انگلش میں بھی نہیں ہوتی یہ وہ ہے. اب یہ بازوق لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کلام کا مطلب, اس کو ڈیفائن کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. میں نے کہا یار عجیب اسٹائل ہے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, سردار جی فلم دیکھ رہے تھے, رو رہے تھے, روتے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا کوئی جذباتی سین آ گیا ہوگا, کیوں رو رہا ہے بھائی؟ جب دیکھا تو کوئی سین نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یعنی کون سی فلم دیکھ رہے ہو جس پہ اتنا رو رہا آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں فلم نہیں ہے بھائی, اپنی شادی کی مووی دیکھ رہا ہوں میں. اپنی شادی کی مووی دیکھ رہا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو میں روزاتا اس لیے نہیں رولاتا کہ گھر جاتے ہی کیا شروع ہو جاتا ہے رونا دھونا, پڈے یہ وہ, تو اب کیا یار ادھر بھی آگے رو گے. تو اگر ہنستے ہنستے بات سمجھ میں آ جائے تو اچھا نہیں ہے کیا؟ بلکہ مجھے تو کوئی بعض مضامین پہ بڑا رونا آ جاتا ہے تو میں پھر اس ٹاپک چینج کرتا ہوں. تو خیر, تو کیا بات چل رہی تھی؟ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرعون نے پوچھا کہ ما بال القرون الاولیٰ, آپ جو کہہ رہے ہو توحید پر مغفرت ہے, مشرک نہیں, تو وہ جو پہلے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں باپ دادے شرک پر, ان کا کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتے تو پورا جو اسمبلی تھی نا فرعون کی, جہاں کھڑے ہو کر وہ ساری, اس کا ماحول کیا ہو جاتا؟ چینج. ابے یہ تو ہمارے باپ دادا کو جہنم میں بول دیا, میرے پاپا کو اس نے, میرے ڈیڈی کو اس نے بولا جہنم میں جائیں گے, میری ماما کو اس نے کیا بول دیا؟ جہنم. میری گرینڈ مدر کو جہنم ہی بول دیا. اتنی پیاری میری گرینڈ مدر جنہوں نے مجھے بچپن سے پالا, میرے گرینڈ فادر جنہوں نے مجھے گھر بنا کے دیا اور فرعون کے محل میں مجھے یہاں تک پہنچایا, پتہ نہیں کیا یہ ایک لا حاصل فضول بحث. تو حضرت موسیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ سارا ٹاپک کیا ہو جاتا؟ چینج. حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا خاندانی جواب دیا؟ جواب ہی نہیں دیا. جواب یہ دیا, یعنی جو جس کو اصل میں جواب نہیں کہتے, انہوں نے کہا کہ جیسے یہ ٹاپک چینج کرنا چاہ رہا ہے نا, تو اب حکمت کا تقاضا ہے ہم بھی ٹاپک کیا کر دیں؟ چینج. فرعون نے کہا فما بال القرون الاولیٰ, اتنے سارے لوگ جو چلے گئے ان کا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب, ان کا جو بھی ہوگا اللہ کو پتہ ہے کیا ہوگا. لا یضل ربی ولا ینسا, اتنا مجھے پتہ ہے کہ جو اللہ کرے گا وہ انصاف کے مطابق ہوگا, کیونکہ میرا اللہ نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. غلطی کا مطلب یہ کہ ان کو اگر جنت میں لے جانا چاہیے تھا تو ایسا نہیں ہوگا کہ زبردستی جہنم میں لے جائے, یا جہنم کے مستحق نہیں تھے مگر جان کر ظلم کر کے جہنم میں لے جائے, ایسا بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ گمراہی لا یضل, غلطی نہیں کرتا, وہ ظلم نہیں کرتا, وہ کہ ایک آدمی جہنم کا مستحق نہیں ہے, وہ معصوم ہے, زبردستی اس کو جہنم میں پھینک دے, ایسا بھی نہیں ہوگا. ولا ینسا, اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ ان کو لے جانا تو تھا جنت میں,
بھولے سے کیا ہو گیا؟ جہنم میں چلا گیا. جیسے ایگزامینر پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے, 100 نمبر ادھر لگانے کے بجائے بھولے سے وہاں لگا دیے, اس کو دے دیے. تو انسانوں میں یہ چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بارے میں اتنا ہمیں پتا ہے کہ نہ وہ ظالم ہے اور نہ وہ بھولتا ہے. آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر شروع کر دی. اور دیکھو تقریر بھی کیا, اس سے پتہ چلتا ہے دین کی تبلیغ کرنا آسان کام نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی تبلیغ کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کر دیتا ہے. بہت سوچ سمجھ, ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی, ہر بات ہر اسٹائل میں کہنے کی نہیں ہوتی, ہر سوال کا جواب دینے کا نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں نا, تو فرعون نے سوال پوچھا, قال فمن ربکما یا موسیٰ, تم دونوں موسیٰ اور ہارون کا رب ہے کون؟ اس کی حقیقت بیان کرو. یعنی اس کی ذات کو ہمارے سامنے بیان کرو. صفات کا نہیں پوچھ رہا. حضرت موسیٰ جواب میں کہہ رہے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, اس کی صفات بیان کرنا شروع کر دی, اللہ کی ذات کو بیان نہیں کیا جا رہا. کیونکہ فرعون تھا شرارتی. ذات پہ جب سوالات کیے جائیں گے نا, تو جو ایتھیس لوگ جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں نا, وہ ہے کہاں, اگر آپ کہیں گے عرش پر ہے تو کیسے بیٹھا ہوا ہے, مکان لازم آ رہا ہے, جسم لازم آ رہا ہے. اگر آپ کہیں گے بھائی وہ ایک بہت ہی طاقتور ذات ہے, ٹھیک ہے نا, تو طاقت کہاں سے ملتی ہے, وہ 10 قسم کے فالتو قسم کے سوالات شروع ہو جائیں گے. اور اس سے وہ کہاں جائے گا؟ خدا کے انکار کی طرف, انکار کی طرف. جبکہ حضرت موسیٰ دلائل دینے خدا کے وجود کی, تو صفات بیان کر رہے ہیں. فرعون کہہ رہے ہیں من, کون ہے رب؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا, جواب کا حاصل یہ تھا کہ تو اتنا گھننا جو بن رہا ہے نا, یہ گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اسے اس کی نیچر کے راستے پر چلا دیا. یعنی کائنات میں جو ایک مینجمنٹ ہے نا, جو جس ذات نے مینجمنٹ یہ رکھی ہے, اس کی بات کر رہا ہوں میں. یعنی اس میں خود بخود اشارہ کر دیا اس صفت میں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق کے بنی ہو اور بغیر کسی خالق کے چل رہی ہو. یعنی اتنی زبردست مینجمنٹ جس ذات نے کی ہے, وہ ظاہر ہے تو نے تو نہیں کی ہے, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ خود بخود ہو, کوئی ہے, بس اسی کی بات کر رہا ہوں. اب وہ کہاں ہے, کیسا ہے, کیا ہے, اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں. جو ہمارا مدعا تھا کہ کوئی ہے, بس یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی ہے. فرعون ادھر چالاکیاں کر رہا ہے گھننا بن بن کے نا. گھننا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اسے پتہ ہے کہ میرا سوال غلط ہے. لیکن حضرت موسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ پورے دماغ کے ساتھ, پورے یعنی بیداری کے ساتھ جو ہے نا اس کی چالاکیوں کو سمجھ رہے ہیں. اور پھر فرعون نے تو ایک سوال پوچھا تھا نا, مر ربکما یا موسیٰ, تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے پوری تقریر کر دی. ایک جب سوال ہاں یا نہ میں ہوتا ہے, ڈیفینیشن ہوتی ہے, تو ڈیفینیشن کے الفاظ لگے بندے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بھائی کوئی پوچھے کہ آپ سے, لوگ سائنس میں پڑھتے رہتے ہیں نا, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے, تو وہی آپ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا کہہ دیتے ہیں نا. آپ پیچھے ایک جملہ ہوتا ہے, درمیان میں ایک جملہ ہوتا ہے, وہ کالڈ لگا دو ہر جگہ, 1 یا 2 سطروں میں ڈیفینیشن آ جاتی ہے. تو فرعون نے بھی ڈیفینیشن پوچھی کہ خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو ایک لائن میں آ جانی چاہیے تھی. حضرت موسیٰ نے ایسا نہیں کیا, ایک تو پوری تقریر شروع کر دی کہ مجھے اپنی یہ فرعون جو ہے نا کم بخت, یہ بولنے نہیں دے گا. اس کو پتا ہے کہ میں بولا, یعنی موسیٰ جتنا بولیں گے کیونکہ حق ان کے ساتھ ہے, تو میری مارکیٹ ویلیو کم, میری دعوت کم. تو الٹے سوال پوچھ کے ان کو الجھاؤ. اور حضرت موسیٰ موقع کی تلاش میں ہے کہ یہ مجھے بولنے نہیں دے گا اور میں نے بولنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا. تو حضرت موسیٰ نے پوری تقریر شروع کر دی. الذی جعل لکم الارض مہدا, پہلے تو کیا کہا, احسن کل شیء خلقا, جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اتفاق سے بنی ہوئی چیزیں بہترین انداز سے نہیں بنتی. دھماکوں کے ساتھ کائنات اگر وجود میں آتی اتنی خوبصورت
نہیں ہوتی. انسان کسی دھماکے اور بندر کی پیدائش ہوتی تو اتنا خوبصورت, اتنا حسین, اتنا ذہین نہیں ہوتا. بندر اتفاق سے اگر انسان بنا ہوتا نا, جیسے ڈارون کہتا ہے, اتفاق سے ایسی چیزیں نہیں آتی. لیپ ٹاپ اتفاق سے آیا ہے, گھڑی اتفاق سے وجود میں آئی ہے, نہیں آ رہی سمجھ. یہ ٹوپی جو آپ نے سر پہ پہنی ہوئی ہے یہ اتفاق سے بنی ہے. کوئی چیز جس میں مینجمنٹ ہو اتفاق سے وجود میں نہیں آتی. یہ کمال ہے. یہ چائنا کی ٹوپی جو سب سے تھکی ہوئی ٹوپی ہوتی ہے, یہ خود سے وجود میں نہیں آئی. جس کھوپڑی پہ یہ رکھی ہوئی ہے وہ پورا مغز, پوری کھوپڑی, اس کے اندر 2 آنکھیں, اس کے اندر 2 کان, زبان, ناک, پھر دانتوں کا پورا ایک سسٹم, اور زبان میں چکھنے کی صلاحیت, ناک میں سونگھنے کی صلاحیت, کانوں میں سننے کی صلاحیت. ابے یہ ڈیزائن خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. ان صفات کے ساتھ یہ ڈیزائن کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اس لیے جب بھی اللہ کی بات ہوگی, اللہ کی صفات جو اللہ کے کام ہے نا, ان کو بیان کیا جائے گا. اور ایتھیسٹ کی کوشش ہوتی ہے اللہ کی ذات میں گھسنے کی, جو ہماری عقل سے بالا تر ہے. ہم اللہ کی ذات کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہماری عقل سے بالا تر ہے. لیکن ہماری عقل میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ احسن کل شیء خلقہ. فرعون تو اتنا گھنا بن کے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے رب, جیسے تجھے پتہ ہی نہیں ہے. وہی تو ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور بنا کے چھوڑا نہیں ہے. ثم ہدا, پھر اس کائنات کو ایک ترتیب پہ ڈال دیا ہے. ہر چیز, سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب, پھر مشرق سے نکل کے, ایک سیٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ابے گاڑی کی گراریاں جو گھومتی ہیں کسی میکینک نے فٹ کی ہوتی ہے نا, کوئی چیز خود بخود گھوم رہی ہے, یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ کون سی چیز اس کو گھما رہی ہے, کس اسپیڈ سے گھما, اس اسپیڈ میں بڑی مسئلے ہیں. زمین جس اسپیڈ سے گھوم رہی ہے, اگر اسپیڈ ہلکی ہو جائے نا, سال لمبا ہو جائے گا اور ہم سب لمبے ہو جائیں گے. پھر یاد رکھو, سارے موسموں کی سیٹنگ آؤٹ, موسم کی سیٹنگ آؤٹ ہونے سے پورے سسٹم کی سیٹنگ آؤٹ, اور ہم زمین سے آؤٹ, سب لمبے ہو جائیں گے. زمین کو جو 23 ڈگری جھکایا ہے, زمین جو ہے نا سیدھی نہیں ہے, تھوڑی سی کیا ہے, جھکی ہوئی. اس جھکنے سے موسم بن رہے ہیں. یہ ذرا زیادہ جھک جاتی, موسموں کا جو تناسب ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتا. کم جھک جاتی, ایک ہی جیسے موسم رہتے, تو پوری زمین آباد نہیں ہو سکتی تھی. ہر چیز میں یار, آپ کسی چیز کو ایک ترتیب سے جھکاتے ہو اور آپ کو پتا چل رہا ہے اس سے بہتر سیٹنگ ہو نہیں سکتی, تو اس کا مطلب یہ خود بخود نہیں ہوئی ہے. ملحد اور ایتھیس جھوٹ بولتے ہیں, الو بنا رہے ہیں, بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم عقل پرست ہیں. بھائی آپ کے پاس عقل کے علاوہ سب کچھ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے دربار میں تقریر کی ہے, ایسے آسان انداز میں. ایتھیس آپ کو الجھاتا ہے سائنس میں, صحیح ہے نا, سائنسی تھیوری میں. عام طور پر لوگوں نے وہ سائنسی تھیوریز نہیں پڑھی ہوئی ہوتی, وہ بھرم میں آ جاتے ہیں, یار اس کے پاس تو نیوٹن کی پوری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اس کو تو وہ سائنسدان جو کائنات کیسے بنی اس پہ ریسرچ ہے, ان کی تقریریں اس کو زبانی یاد ہیں. بھائی جان, جو کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں نا, اس کے لیے کسی سائنس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں چائنا کی ٹوپی خود نہیں بن سکتی. جس کھوپڑی پر ٹوپی ہے, کسی سائنسدان کے باپ سے اس کا جواب لے کر یہ کھوپڑی کیسے بن گئی, صحیح ہے نا. 2 اور 2 4 کی طرح جو چیزیں واضح ہیں, اس میں تھوڑی. ایک سائنسدان آپ سے کہہ رہا ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے, آپ کہیں بھائی جی اپنی تحقیق کیا رکھو الگ. ہر پاگل سے پاگل تجربہ کر کے دیکھ لے گا کہ جب پانی پیو تو کیا ہوتا ہے. یہ تو کامن سینس کی چیزیں ہیں. اب آپ ایک نئی ریسرچ مارکیٹ میں لے کر آئے کہ ایک سائنسدان پیدا ہوا, اس نے کتاب کے صفحہ نمبر فلاں میں انگلش میں 6 سطروں کی عبارت کہ پانی پینے سے نہیں بجھتی, ایکچولی وہ کسی اور چیز سے بجھتی ہے. بولا بھائی تو اپنی تحقیق بکری کو کھلا دے. اپنی تحقیق کس کو کھلا دے؟ بکری کو. یہ خام میں بھرم بازیوں والی باتیں ہیں. جو بدیہی چیزیں ہیں ان کو نظری بنانا, ان کو یعنی ایسا بنانا جیسے اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. یہ وسوسہ ہے نا جس کے سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا, یہ بس میں تقریر کر کے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. فرعون نے کہا مر ربکم, کون ہے بھائی, اس کو ڈیفائن کرو. تو 2 لفظوں میں ڈیفینیشن ہو سکتی تھی. حضرت موسیٰ نے صفات بیان شروع کر دی کہ تو گھنا بن کے ایسے کہہ رہے جیسے تیرے کو کچھ پتا
ہے ہی نہیں. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی الذی جعل لکم الارض مہدا, جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا. زمین کے علاوہ کوئی جگہ انسان کے لیے قابل رہائش نہیں ہے, تو یہ ایسی بن گئی انسان کے رہنے کے قابل, ہر لحاظ سے سوٹیبل, موسم کے لحاظ سے, بارشوں کے لحاظ سے, ہواؤں کے لحاظ سے, پہاڑوں کے لحاظ سے, زمین کے لحاظ سے. کتنی زمین ایسی ہونی چاہیے جس میں پیداوار اگ سکے. اللہ کو پتہ ہے نا کتنی آبادی آئے گی, تو اتنی زمین قابل کاشت ہونی چاہیے, اتنی میں پہاڑ ہونے چاہیے تاکہ ان کا بیلنس برقرار رہے, اتنا پانی ہونا چاہیے, اتنی خشکی ہونی چاہیے. پانی زیادہ ہوتا خشکی کم ہوتی اور بارشیں برستی, سارے بہہ کے مر چکے ہوتے. پانی کم ہوتا خشکی زیادہ ہوتی, بارشوں کا ریشو کم ہو جاتا. جو زمین کی ریکوائرمنٹ ہے پوری ہر لحاظ سے تو مہد بنایا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, اور زمین کو ایسا بنایا کہ اس میں اللہ نے راستے قدرتی طور پہ رکھ دیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے. تبھی دنیا میں ہر جگہ آبادی ہے, کیونکہ پوری زمین کو آباد کرنا ہے. ایسا نہیں بنایا کہ ایک انسان دوسری جگہ پہنچ ہی نہ سکے. کچھ جگہوں پہ مشکل سے پہنچتا ہے, کچھ جگہوں پہ آسانی سے. میں حیران ہوتا ہوں, پہاڑوں پہ بسیں چلتی ہیں, ان پہاڑوں پہ راستے ہیں, نہیں بھی ہوں گے تو ایسا ہے کہ بنایا جا سکتا ہے راستہ ہر جگہ. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اب موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں, اور آسمان سے اس نے پانی برسایا, بارشوں کا سسٹم جس نے بنایا. اب دیکھو حضرت موسیٰ کی تقریر چل رہی ہے, اور تقریر کے دوران حضرت موسیٰ قرآن حضرت موسیٰ کی تقریر کو بیان کر رہا ہے. ان کی جو اسپیچ تھی نا فرعون کے محل میں, اس کو قرآن بیان کر رہا ہے. اب قرآن کا انداز دیکھو. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اللہ, سارے صیغے غائب کے استعمال ہو رہے ہیں نا. ارے فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا نا. فرسٹ پرسن آئی وی, سیکنڈ پرسن یو, تھرڈ پرسن ہی شی اٹ اور دے, یا کوئی نیم, یہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے نا. تو حضرت موسیٰ فرسٹ پرسن ہے, فرعون سیکنڈ پرسن, اللہ کی ذات یہاں پر اس کے لیے تھرڈ پرسن والی ضمیر استعمال ہوں گی نا. یار کیا ہو گیا, سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا بھائی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے, ہونا یہ چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن نقل کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ نے کہا وہ اللہ, تو بالکل وہ کا لفظ استعمال ہونا چاہیے. میں کا لفظ یہاں استعمال ہونا 100% غلط ہے. وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, وہ اللہ جس نے ہر چیز کو اس کی نیچر پہ چلا دیا, وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی برسایا. آگے الفاظ ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ, پھر ہم نے اس پانی سے لاکھوں کروڑوں قسم کے نباتات پیدا کر دیے. تو یہ ہم درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. بات چل رہی ہے اس اللہ کی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام نقل ہو رہا ہے, اور ابھی سینٹینس کمپلیٹ بھی نہیں ہوا, اسی سینٹینس میں اللہ تعالیٰ وہ سے کس پر آ گئے؟ ہم پر آ گئے. بظاہر یہ گرامر کے لحاظ سے, اصول کے لحاظ سے یہ کلام 100% غلط ہے بظاہر, کہ بات وہ کی ہو رہی ہے, ہم کہاں سے آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی کیا یہ. نہیں آ رہی بات. ہائے ہائے ہائے, کیسے جب تک سوال کھوپڑی میں نہیں آئے گا نا جواب کا مزہ نہیں آئے گا. اور جواب میں کیسے سمجھاؤں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کلام میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے نا, اور جو مزہ رکھا ہے اس اسٹائل میں, اس انداز میں, وہ مزہ آپ کو کیسے ٹرانسفر کروں میں. قرآن جو ہے نا عربی گرامر کے قاعدوں کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن وہ لب و لہجہ استعمال کرتا ہے جو بلاغت والا ہو. گویا یہاں اللہ پہلے دوبارہ, وہ پھر بات پرانی ہو گئی ہے نا, آپ کے ذہن سے نکل گئی ہے, دوبارہ سے بات چل رہی ہے اس اللہ کی. بات کرنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ. نقل کون کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ نے یہ کہا, دیٹ, وہ ایک جملہ ہوتا ہے نا انگلش میں, ہی سیڈ دیٹ, تو آگے اس بندے کا کلام ہوگا نا پورا, پھر اس کی دو طریقوں سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. ہی سیڈ آئی ایم گوئنگ. اب آئی کا مطلب وہ ہی بول رہا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے ہی سیڈ دیٹ ہی واز. دونوں طرح سے انگلش میں استعمال ہوتا ہے نا. اس بندے نے کہا کہ وہ جا رہا ہے, اس بندے نے کہا کہ میں جا رہا ہوں.
تو یا تو آپ وہ بولو گے یا کیا بولو گے میں. ایک ہی جملے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ he said that he is going and I was going, یہ یا I was eating. یہاں پھر کلام کا کیا ہو جاتا ہے, بالکل ایک قسم کا کچومڑ نکل گیا. ابے یار یا تو ہی سے تعبیر کر یا آئی بول. اب سمجھ میں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا کلام قرآن نقل کر رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا, گھنا بن کے پوچھا نا, گھننے کے الفاظ قرآن میں نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں, کیونکہ اسٹائل سے لگ رہا تھا فرعون ایسے بن رہا ہے جیسے کمبخت کو کچھ پتا ہے ہی نہیں, کہ پتہ نہیں کون سا رب ہے. تو اس نے ٹیکنیکل سوال کر کے نا, تاکہ لوگ پیچیدگی میں پڑ جائیں. اب ہم جیسے بے وقوف ہوتے وہاں پہ نا, تو ہم فوراً اللہ کی ذات کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے. تو ظاہر ہے کون ڈیفائن کر سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی, وہ ذات. تو اب کون سا جملہ استعمال, اور ہی سیڈ دیٹ ہی واز گوئنگ, اس نے کہا تھا کہ وہ کیا آ رہا ہے, سارے ہی تھرڈ پرسن کی جو ضمیریں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی, وہ اللہ, احسنا, احسنا بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے, ضربہ کی طرح, اکرما کی طرح. جو عربی گرامر سیکھ رہے ہیں نا مجھ سے تفسیر میں, ان کو سمجھ میں آئے گا. اس نے, وہ اللہ کہ اس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, اس نے ہر چیز کو اس کے راستے پہ چلا دیا. آیت ختم. پھر آیت ہو رہی ہے الذی انزل من السماء ماء, وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی اتارا. ابھی جملہ سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوا. فاخرجنا, اور ہم نے پھر اس سے طرح طرح کے نباتات پیدا کر دیے. ارے بھائی جب بات وہ ہو رہی ہے تو پھر اس نے پیدا کر دیے ہونا چاہیے نا. اور اگر ہم ہی کرنا ہے تو شروع سے اللہ ہم کو لے کے چل رہے ہوتے کہ میں نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا, میں نے ہر چیز کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلایا. موسیٰ نے میرے بارے میں یہ بتایا کہ میں نے آسمان سے, یہ اسٹائل ہونا چاہیے تھا نا, یہ انداز ہونا چاہیے تھا. یا تو یہ والا ہوتا یا وہ والا ہوتا. یہ کہ آدھا یہ والا اور آدھا وہ والا, یہ بات عقلچ نہیں آندی, لیکن یہ بات بڑی جاندار ہے. اصل میں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری جب صفات بیان کی ہیں تو گویا مجھے اتنا جوش آ رہا ہے کہ اب میں موسیٰ کو درمیان سے نکال رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اب میں خود کلام کر رہا ہوں تم سے. نہیں آ رہی بات. یہ بلاغت ہوتی ہے, بلاغت. جیسے آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں, میں نے وسیم بھائی کو بھیجا کہ یار میرے کارنامے جا کے بیان کرو. وسیم بھائی نے آپ سے جا کے میرے کارنامے بیان شروع, میرے کارنامے کوئی 4 شادیوں کے علاوہ کوئی بہت بڑا کارنامہ تو میں نے سر انجام دیا نہیں. اور تو کوئی اور مثال لے لیتے ہیں, یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے, کر کے دیکھو پتہ چلے گا. ہاں, باتیں کرنا آسان ہے, سمجھ رہے ہو. تو اور کرنا کارنامہ نہیں ہے, نبھانا کارمینا کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس کے لیے, ہاضمے کے لیے, سمجھ رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو ایک طرف ترغیب بھی دیتے ہو, تھوڑا ڈراتے بھی ہوتے, اس لیے ہم کہتے ہیں جہاد کی نیت سے کرو بھائی. ہاں, جہاد کی نیت سے کرو. فوجی کو بارڈر پہ بھیجا جاتا ہے نا, ترغیب دی جاتی ہے, لیکن بتایا جاتا ہے بھائی شہید بھی ہو سکتے ہو اور معذور بھی ہو سکتے ہو. تو کہے گا یار ڈرا کیوں رہے ہو سر؟ تو بھائی ڈرا رہے ہیں لیکن فائدہ اس میں ثواب ملے گا, شہادت ملے گی, اجر ملے گا, قوم کی طرف سے عزت ملے گی, نشان حیدر ملے گا, وغیرہ وغیرہ. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ جیسے فوجی کی بارڈر پہ تشکیل ہوتی ہے نا, اس سے ہم بھی آپ کی کیا تشکیل کرا رہے ہیں, آپ کی وہی مزہ آئے گا, بالکل بالکل وہی لک آئے گا آپ کو, حقیقت بتا رہا ہوں. اور وہ تو بارڈر سے ہو کے واپس آ جاتا ہے, اب پوری زندگی کے لیے بارڈر پہ تشکیل ہو جائے گی آپ کی. جب آپ 4 شادیاں کرو گے, گویا پوری زندگی پہ اب کہاں ہیں, بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہو. تو خیر, تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. ہاں, میں مثال دے رہا تھا کہ میں نے سلیم کو بھیجا. ابے یار اپنی مثال نہیں, چلو اپنی جھوٹ موٹ کی بھی چلتی ہے نا, مثال دے رہے ہیں, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. میں نے سلیم کو بھیجا کہ وسیم کے سامنے میرے کارنامے بیان کرو. آپ گئے, آپ نے وسیم کو بتایا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, اور پوری رپورٹ مجھے لا کے پیش کر دی کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے. اب میں ستار بھائی کو بتا رہا ہوں کہ یار سلیم نے میرے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی, سلیم نے میرے بارے میں کہا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. اب مجھے اتنا جوش آنے لگا, یار میں نے تو بڑے کمالات کیے.
اب میں سلیم کو درمیان سے ہٹا کے کہوں گا, ڈائریکٹ آ جاؤں گا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا. بھائی اس کو ہٹاؤ درمیان سے, ٹھیک ہے نا. یہ غائب کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں. اب اللہ ڈائریکٹ ہم سے ڈائریکٹ اللہ کا لنک ہو گیا ہے کہ فرعون کو ایک طرف رکھو, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا تھا وہ کر لیا. اب اللہ قرآن میں ہم سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے کہ تم بھی تو دیکھو میں کیا کیا کر رہا ہوں. فرعون کو تو ایک طرف رکھو, موسیٰ اور فرعون کی جو کنورسیشن ہوئی ہے وہ ایک طرف رکھو, تم بھی تو اس قرآن کو پڑھ رہے ہو, تم بھی تو دیکھ رہے ہو. تو اللہ خود آ گیا درمیان سے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو, گویا حقیقت میں تو نہیں, یعنی انداز ایسا ہے, بلاغت میں حقیقت تھوڑی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور پھر اس کو اس کی نیچر پہ چلا دیا. انزل من السماء ماء, وہ اللہ جس میں آسمان سے پانی برسایا. اللہ کہتے ہیں اب موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو ایک طرف رکھو, فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى, پھر اس پانی سے ہم نے کیسے طرح طرح کے تمہارے لیے نباتات نکالے. اس پانی, مٹی اور گوبر کے ملاپ سے خربوزہ پیدا ہو رہا ہے, تربوز پیدا ہو رہا ہے, انار پیدا ہو رہا ہے, انگور پیدا ہو رہا ہے. ان کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے. سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد, ایک پانی ہے, ایک مٹی ہے, ایک گوبر ہے, اس کے ملاپ سے اگنے والی چیزوں میں کتنا ڈفرینٹ ہے, ان کے کلر میں, ان کے ذائقوں میں اور ان کی خصوصیات میں, سب مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں. آپ زمین کھود کے دیکھو, نہ تربوز کا رنگ, نہ تربوز کا ذائقہ, نہ آم کا رنگ, نہ آم کا ذائقہ, نہ پپیتے کا رنگ, نہ پپیتے کا ذائقہ, نہ ناریل کا رنگ, نہ ناریل کا ذائقہ. ناریل پیدا ہو رہا ہے سمندر کے کنارے کڑوی ترین زمین میں, اور جب تک کڑواہٹ نمک اس کو نہ ملے اگتا نہیں ہے. سمندر کی بیکار ہوا نہ ملے تو اگتا نہیں ہے. اگنے کے بعد مٹھاس دیکھو اس کا, پانی میں نمک کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. ایسا میٹھا پانی ہوتا ہے اس کا, کیسا زبردست پانی ہوتا ہے اس کا. کہاں سے پانی جذب کر کے وہ نمک کو سائڈ پہ رکھ رہا ہے اور اپنے اندر اس پانی کو لے کر آ رہا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ اگر سمندر کے کنارے یہ کڑوا ناریل پیدا کرتے تو سمندری لوگ کہتے اللہ ادھر بھی کڑواہٹ ادھر بھی کڑواہٹ, تو نے ہمارے رزق کا انتظام سمندر کے کنارے نہیں کیا. اللہ کہتا سمندر کے کنارے بھی لوگوں کو میں نے زندگی دینی ہے, ان کو ایسا مشروب پلاؤں گا تم نیسلے اور یہ جو کمپنی ہے نا ان کو بھول جاؤ گے. ناریل توڑ کے دیکھو کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے. تو اللہ اب درمیان میں جیسے جیسے اللہ کی قدرت اوپر جا رہی ہے نا, اللہ خود درمیان میں آ گئے. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى, اور آگے فرمایا کلوا ورعوا انعامکم, رج کے خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ, پھر ان جانوروں کو خود کھا جاؤ, اس سے گوشت ملے گا تمہیں. کلوا ورعوا انعامکم, اب اللہ خطاب بھی کر رہے ہیں, کلو کھاؤ ورعوا انعامکم. اب کھانے پر تو فوکس کیا ہوا ہے بھائی. ایتھیس بھی دبا کے پھوڑتا ہے. ایک ایتھیس نے ایک مولوی صاحب دکھائے کہ قربانی کے دنوں میں یہ مولوی لوگ بہت کھاتے ہیں بکرے, تو اتنا بڑا پیٹ کا کوئی مولانا صاحب دکھائے اور کہا کہ یہ بکروں کا قبرستان ہے ان کا پیٹ. انسان کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ ذاتیات پہ آ کے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ کسی مولوی کا اتنا بڑا پیٹ دکھا سکتے ہیں تو کیا لبرل لوگوں میں بہت سے لوگوں کے اس سے بڑی بڑی توندیں نہیں ہوتی ہے بھائی؟ یہ تو پتہ نہیں بیچارہ مولوی ہے بھی کہ نہیں ہے, قدرت کی طرف سے ہو سکتا ہے اس کا اتنا بڑا پیٹ ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دلائل کی دنیا میں بات نہیں کرتے, آپ کا مقصد صرف اسلام کو کی توہین ہے. دلائل سے بات کرتے تو کسی کی ذاتیات پہ نہیں آتے. میرا ایک بیان ہوا نا, میں نے کہا یہ فحش فلمیں جو لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو بیویوں سے رغبت نہیں رہتی, تو اس نے کہا یہ مولانا لوگ بھی گندی فلمیں دیکھتے ہیں تبھی ان کو یہ سب چیزیں پتہ ہیں. اب بتاؤ یہ ذاتیات پہ الزام ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یہ کیسی بات. میں نے کہا سب سے پہلے اس سے سوال یہ ہے کہ اس کو گندی فلم کیوں کہہ رہا ہے یہ ہے؟ ان فلموں کو, یہ آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے نا, آپ بیٹھے ہوئے تھے, یہ گندی کیوں کہہ رہا ہے بھائی اس کو؟ ایتھیس کی نظر میں یہ گندی تھوڑی ہے, کیونکہ گندی اور اچھی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ہمارے پاس تو مذہب ہے, ہمیں تو مذہب نے بتا دیا کہ بے لباس عورت کو دیکھنا گندا عمل ہے, اللہ نے بتا دیا. اب اگر اللہ نہ کرے, اللہ نے کوئی مولوی کر بھی رہا ہے تو کم از کم غلط کو غلط سمجھ کے کر رہا ہوگا نا.
آپ تو غلط پہ کیا کر رہے ہو؟ اچھائی کا لیبل لگا رہے ہو، مگر وہ بھی جب آپ کا مفاد ہو. جب آپ کا مفاد نہیں ہے تو اسی اچھائی کو کیا کہہ رہے ہو؟ گندا کہہ رہے ہو. آپ کے تو کوئی پاؤں ہی نہیں ہے، کہیں ٹکتے ہی نہیں ہو. بھائی یہ گندی کیوں ہے تمہاری نظر میں؟ تو لوگوں کو دکھاؤ، خود بھی دیکھو. اگر آپ کہتے ہیں وہ گندی ہے تو کس بیس پہ گندی ہے؟ بے حیائی کی بیس پہ گندی ہے. تو پھر یہ جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہے یہ بھی عمل گندا ہے. جبکہ یہ مذہب کی مخالفت کی بیس ہی یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں کیا پھیلے؟ عیاشی. اور عیاشی کی ابتدا عورت سے شروع ہوتی ہے. تو یہ عورت کو ان کا تو مقصد ہی ہوتا ہے یہ عورت کا پردہ وردہ اور یہ زنا بنا پہ پابندی ٹھیک نہیں ہے. تبھی تو یہ ایتھیزم کی طرف آتے ہیں کہ اسلام زنا سے روکتا ہے آپ کو. کہتے ہیں نہیں یہ نہیں رکیں گے، تبھی تو یہ اس طرف آتے ہیں. تو ان کی اپنی باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تضاد ہوتا ہے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کلو ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی کھلاؤ. آگے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس بات میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. منہا خلقناکم، اسی مٹی جس سے میں خربوزے، انار، انگور اور تربوز اور پھل پیدا کر رہا ہوں نا، اللہ فرماتے ہیں اسی سے تجھے بھی بنایا ہے میں نے. یہ بھی عجیب بات ہے یار. مٹی ہے، ممکن ہے کوئی کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا مٹی سے انسان کو بنایا؟ انسان کی جو اجزائے ترکیبی ہے نا، میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ تمام وہ چیزیں جو کہاں ہوتی ہے؟ مٹی میں ہوتی. ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں آئرن کی کمی ہو گئی ہے، کہتے ہیں نا، تو آئرن کہاں ہوتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، مٹی میں ہوتا ہے. خربوزے، انار، انگور سب مٹی سے بن رہے ہیں نا، تو انسان بھی تو یہی سے بنا ہے. کہتے ہیں کہ کیلشیم کی کمی ہے، تو یہ سب چیزیں تو زمین کی ہے، مٹی کی ہے. تو اللہ نے فرمایا منہا خلق. اب بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہے موسیٰ نے یہ کہا کہ اس اللہ نے مٹی سے بنایا، اب اللہ خود آ گئے درمیان میں. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. تمہاری عقل نہیں مانتی لیکن دیکھ رہے ہو تو مان رہے ہو، ورنہ کھوپڑی میں یہ بات آنے والی نہیں ہے. سائنس بھی اس لیے مانتی ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی مٹی میں دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں. عقل میں آنے والی نہیں ہے. سائنس اس لیے مانتی ہے کہ صبح شام دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے ریسرچ کیے تو مانا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا. اور آگے اللہ نے فرمایا دو چیزیں دکھا دی ہیں تمہیں، تم مان لیتے ہو. ایک چیز ہمارے کہنے سے مان لو، وہ کیا ہے؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی سے دوبارہ تمہیں زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے تمہیں. اب اس پہ لوگ کہتے ہیں اٹ ازنٹ پاسبل، عقل میں نہیں آتی یہ بات. او بھائی وہ بھی عقل میں نہیں آتی، لیکن اللہ نے دکھا دیا تو آ رہی ہے. عقل میں عقل صحیح استعمال ہوگی تو آپ کہو گے کہ جس اللہ نے مٹی سے بنا کے مٹی کر دیا وہ دوبارہ مٹی سے کھڑا کر سکتا ہے ہمیں بنا کے. اور عقل شہوت پرستی سے مغلوب ہوگی. زنا کرنا چاہتے ہو، شراب پینا چاہتے ہو، والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا چاہتے ہو، نکاح کے بغیر زندگی گزار کے عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتے ہو، عیاشیوں میں ٹائم گزارنا چاہتے ہو، تو یہ شہوت والی جو عقل ہے نا یہ تمہیں یہی سمجھائے گی بھائی مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ میڈیکلی اس کا کوئی پروف نہیں ہے کہ مٹی کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو، تاکہ آپ کے لیے عیاشی کا دروازہ کھل جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو اب بتاؤ میں موضوع کیا چل رہا تھا میرا؟ یہ تو میں ویسے ہی درمیان میں، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں جو ایک آیت ہے نا ام نجعل المسلمین کالمجرمین، داڑھی کی بات آئی تھی درمیان میں کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا داڑھی واجب فرض ہے؟ میں نے کہا بھائی واجب ہے، کاٹنا کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ ہے تو ایسے لوگ بڑے بدعت سے جاتے ہیں یار یہ کیا داڑھی میں پورا اسلام ہے. پورا اسلام داڑھی میں نہیں، لیکن اسلام میں داڑھی بہرحال ہے. البدایہ والنہایہ میں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جن کے چہرے پر داڑیاں نہیں تھی، آپ نے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لی. تو عالم کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر سامنے والے کا تقویٰ کا اتنا لیول نہیں ہے، اب مثال نیا نیا دین پر آیا اس کے داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے، نماز پہ آ گیا، تو یہ جائز ہے عالم کے لیے کہ داڑھی پر بیان نہ کرے کہ یار ابھی یہ خاندان سے لڑا کے اتنی مصیبت سے نماز روزے پر آیا، اب داڑھی کا ایک دم بول دیں گے، ایسا نہ ہو کہ نماز سے بھی جائے. تو چھپانا جائز ہے وقتی مصلحت کے لیے، لیکن غلط بیانی یہ جائز نہیں ہے. اور یاد رکھو سننے کا حوصلہ پیدا کرو چاہے آپ کا اس پر عمل ہو یا نہ ہو. اب داڑھی نہیں ہے تو لوگ یہ بات سنتے نہیں ہیں. اللہ ہمارے والد کی مغفرت کرے، ایک بات فرمائے کرتے تھے کہ جس نے سننے کا حوصلہ پیدا کر لیا نا، اللہ ایک نہ ایک دن عمل کی توفیق دیں گے.
چاہے عمل نہ بھی کرے, حوصلہ پیدا کر لے یار میرے اگینسٹ. یہودیوں کی سب سے بڑا فالٹ کیا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم بما لا تہوی انفسکم استکبرتم, کہ جب بھی رسول کوئی ایسی تعلیم لے کر آیا نا جو ان کی خواہشات کے خلاف تھی. رسولوں کی کچھ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو ہماری خواہشات کے عین مطابق ہوتی ہیں, سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں, جیسے 4 شادیوں کا حکم. اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت سے ہندو مسلمان ہو جائیں, یار اتنا اچھا حکم اسلام میں, عیسائی مسلمان. اور مجھے کسی انڈیا میں بتایا کہ کچھ ہندو اس چکر میں مسلمان ہوتے بھی, اسلام صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے, لیکن بہرحال پہلے تو انڈیا میں 4 شادیاں لیگل تھیں نا, اب کا پتہ نہیں مجھے لیگل ہے یا نہیں ہے. تو اس چکر میں, حالانکہ یہ بھی مشکل حکم ہے, آسان نہیں ہے. یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اسلام کی روشنی میں آپ کو حق زیادہ مل رہا ہوتا ہے. اب جیسے غیر مسلموں کے ہاں تو کوئی بیٹا بیٹی کا حق برابر ہے نا, اسلام میں بیٹے کا حق یعنی وراثت میں بیٹی سے دگنا ہے. اب کوئی اس چکر میں اسلام بھی قبول کر لے کہ بھئی لڑکے کو کیا ہو رہا ہے, اس سے کوئی لڑکا قبول کر لے فائدہ ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے. اب ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ اسلام پہ چلے, کیونکہ ان کو پتہ ہے اسلام پہ چلے گا تو بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گا. اسلام پہ نہیں چلے گا تو بڑھاپے میں ہو سکتا ہے ہمیں عیدی سینٹر جمع کرا کے آ جائے. اس کا امکان ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے. بہت سے لبرل لوگ بھی خدمت کرتے ہیں اپنے والدین کی, لبرل سے نام نہاد لبرل. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں. تو یہودی جب ایسی اس تعلیمات جب آتی تھی پیغمبروں کی, یہودی کہتے بہت زبردست پیغمبر ہیں, بالکل اللہ کے برحق پیغمبر ہے یہ. جہاں بات گئی ان کی خواہشات کے اگینسٹ, اللہ فرماتے ہیں تکبر پہ آتے تھے. یہ کیسا حکم ہے, یہ تکبر ہے نا, یہ تو بالکل ہی سمجھ سے کیا ہے, بالاتر ہے. آج بھی جو اسلام کی طرف منسوب ہیں, لیکن کچھ بیٹھ جاؤ بیٹا, کچھ اسلام کے ایسے احکام ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یہ کیسا حکم ہے یار, یہ کیا ہے یار, ایسے توہین آمیز لہجہ ہوتا ہے ان کا. تو وہ چاہتے ہیں یہ مولانا لوگ اس کو کیا کر دیں, بولو نا, چینج کر دیں. چینج نہیں ہوگا بھائی, آپ کو اپنے آپ کو اس حساب سے چینج کرنا پڑے گا. بہت سارے احکام ہیں, میں مثالیں دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, جو ہمارے لبرلز کی سمجھ میں نہیں آ رہے اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے, کیونکہ خود خراب ہو گئے نا تو اب ان کو اسلام خراب نظر آ رہا ہے. داڑھی نہیں سمجھ میں آتی ہے, سب سے بڑی بات یہ کہ یار یہ کیا یار, داڑھی تو داڑھی ہے, یعنی کہ تو کلچر سے اس کا تعلق ہے. نہیں بھائی, کلچر سے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحى, بخاری مسلم کی حدیث, داڑیاں بڑھاؤ, وقصوا الشوارب, تو یہ تو نبی کی حدیث ہے. اور اتنا موقت حکم ہے, یہ تمام آسمانی مذاہب میں داڑھی رکھنے کا حکم ہے. تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دو کہ داڑیاں مت کاٹیں, داڑیاں بڑھائیں. میں نے خود پڑھا ہے, یہودیوں نے اتنی تحریف کی ہے مگر وہ بھی داڑھی کا حکم تورات سے نہیں نکال سکے. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں. ہانگ کانگ میں ایک میں نے بزرگ دیکھے, اتنے بڑے داڑھی ماشاءاللہ, میں نے کہا ان سے میں دم کرواتا ہوں یار, یہ تو بڑے نیک بزرگ, چہرہ نورانی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ یہودی ہے. ابے میں نے کہا یار اتنی بڑی ہمارے علماء کی داڑیاں نہیں ہوتی ہیں, تو کیوں؟ جو کام یہودی اتنا ماڈرن ہو کے اب تک نہیں کر سکا وہ ہمارے لبرل لوگوں نے